الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم ومحقرات الاعمال فإنہن لیجتمعن علی الرجل حتی یہلکنہ۔ محترم ناظرین کرام اور دیگر سامعین، آپ کے سامنے ایک بار پھر میں امام بربہاری رحمہ اللہ کی کتاب شرح السنہ اور اس کی شرح و بیان شیخ رفیع مدخلی حفظہ اللہ کی کتاب عون الباری لے کر حاضر ہوا ہوں۔ شرح السنہ کے اندر امام بربہاری رحمہ اللہ کہتے ہیں وَاحْذَرْ صِغَارَ الْمُحْدِثَاتِ مِنَ الْأُمُورِ فَإِنَّ صِغَارَ الْبِدَعِ تَعُودُ حَتَّى تَصِيرُ كِبَارًا۔ دین کے اندر چھوٹے چھوٹے امور سے بچ کر رہو، کیونکہ یہی چھوٹی چھوٹی بدعتیں بڑی ہوتی ہیں۔ دین کے اندر چھوٹے چھوٹے نئے امور سے بچ کر رہو، جو کبھی نئی چیز ہوتی ہے اور چھوٹی ہوتی ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے لوگ۔ مصنف رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بدعتوں سے بھی بچ کر کے رہو۔ فَإِنَّ صِغَارَ الْبِدَعِ تَعُودُ حَتَّى تَصِيرُ كِبَارًا، کیونکہ یہی چھوٹی چھوٹی بدعتیں بسا اوقات بڑی بدعتیں بن جاتی ہیں۔ وَكَذَلِكَ كُلُّ بِدْعَةٍ أُحْدِثَتْ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ كَانَ أَوَّلُهَا صَغِيرًا يُشْبِهُ الْحَقَّ۔ اسی طرح اس امت کے اندر ہر وہ بدعت جسے ایجاد کیا گیا پہلے وہ چھوٹی تھی، یعنی پہلے بدعت چھوٹی ہوتی ہے جو تقریباً حق کے مشابہ ہوتی ہے، لگے گا کہ وہ حق ہے۔ فاغتر بذلك من دخل فيها، پھر جو اس میں مبتلا تھے اسی کے دھوکے میں پڑے رہ گئے، یہ سوچ کر کے کہ یہ حق ہے، یہ دین کا حصہ ہے، یہ سنت ہے، لوگ کہہ رہے ہیں بدعت کہنے دو، تو وہ حق سمجھ کر کے، اسے سنت سمجھ کر کے اس میں مبتلا رہتے ہیں، اس کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں، اس کو دین سمجھ کے اس پر عمل کرتے رہتے ہیں۔ ثم لم يستطع المخرج منها، پھر اس سے نکلنے کی وہ کوئی راہ نہیں پاتے ہیں، اسی میں پڑے رہ جاتے ہیں۔ فعظمت وصارت دینا یدان بها، یہاں تک کہ وہ بدعت جسے وہ ہلکا سمجھتے تھے، چھوٹی سمجھتے تھے اور دین کا حصہ سمجھنے لگے تھے، وہ دھیرے دھیرے ایک بڑی بدعت بن جاتی ہے، یہاں تک کہ اسی کو بدعتی اپنا دین سمجھنے لگتے ہیں۔ فخالف الصراط المستقیم فخرج من الاسلام، اس طرح وہ صراط مستقیم کی مخالفت کر کے دائرہ اسلام سے نکل جاتے ہیں۔ لہذا چھوٹی چیزوں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، یعنی ہلکا اور معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، خواہ وہ بدعت ہو، خواہ وہ کوئی گناہ ہو، کوئی بھی چیز ہو۔ شیخ رفیع حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ مصنف رحمہ اللہ یہاں پر بدعات سے آگاہی پر تاکید کر رہے ہیں، یعنی بدعات سے کس طرح سے تاکید کے ساتھ ہی آگاہ کر رہے ہیں، کیونکہ بدعت کو ایک انسان گرچہ چھوٹا سمجھتا ہے مگر وہ مرور زمانہ کے ساتھ بڑھتی رہتی ہے، یہاں تک کہ بڑی بدعتوں میں اس کا شمار ہونے لگتا ہے، اور بسا اوقات یہ بدعتیں دوسری بدعتوں کا سبب بنتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کوفہ کی مسجد میں جن لوگوں کو دیکھا تھا کہ وہ حلقہ بنا کر کے تسبیح پڑھ رہے تھے، ایک آدمی انہیں تسبیح پڑھا رہا تھا، وہ کہتا لا الہ الا اللہ، تو سب ایک ساتھ کہتے لا الہ الا اللہ، اس طریقے سے وہ پڑھا رہا تھا حلقہ بنا کے۔
ان لوگوں کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے تنبیہ کی تھی اور انہیں ڈانٹا تھا اور انہیں گمراہی کے راستے پہ بتایا تھا، تو ان لوگوں نے کہا تھا کہ اے ابو عبد الرحمن، ہم تو اس سے خیر کے علاوہ اور کچھ نہیں سمجھتے ہیں، ہم اس کو خیر بھلائی اور اجر کی نیت سے پڑھ رہے ہیں اور ایسا ہم عمل کر رہے ہیں، نیکی سمجھ کر کے ہم ایسا کر رہے ہیں، آپ اتنا غصہ کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ اس کو گمراہی کیوں کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے صرف یہی کہا تھا کہ اللہ کے رسول نے ہمیں یہ طریقہ نہیں سکھایا ہے ذکر و اذکار کرنے کا اور تسبیح پڑھانے کا، یہ طریقہ ہمیں اللہ کے رسول نے نہیں سکھایا، اور جب اللہ کے رسول نے ہمیں یہ طریقہ نہیں سکھایا ہے تو پھر ایسی صورت میں یا تو تم اللہ کے رسول سے زیادہ ہدایت پر ہو یا تم جو ہے اللہ کے رسول کے مقابلے گمراہی پر ہو، دو ہی چیز ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے دین کا کوئی بھی حصہ نہیں چھوڑا ہے، سب کچھ بتا دیا ہے، اور تسبیح پڑھنے کا، ذکر و اذکار کرنے کا یہ طریقہ نہیں سکھایا اللہ کے رسول نے۔ کہتے ہیں کہ آپ تو انہیں تنبیہ کر کے چلے گئے، ڈانٹ کر کے چلے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جنگ نہروان میں خوارج جو آپ کے خلاف لڑ رہے تھے، صحابہ کے خلاف جو لڑ رہے تھے تلوار سے، راوی کا بیان ہے کہ دیکھا گیا وہ جو حلقے میں بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے اکثر لوگ وہاں جنگ نہروان میں خوارج کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ آپ دیکھیں، ایک معمولی بدعت اس نے انہیں خارجیت تک پہنچا دیا، اور وہ خوارج کے گروہ میں جا کر کے حکومت وقت سے خلیفہ راشد سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے لڑ رہے تھے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ معمولی چیز کو بدعت نہیں سمجھتا، اور یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جب بڑے لوگ، علماء لوگ کسی چیز پر تنبیہ کریں، کسی چیز کو بتلائیں اور اس کو غلط کہیں، دین سے ہٹا ہوا کہیں، تو اس پہ غور کرنا چاہیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کو چھوڑنا چاہیے، یہ نہیں کہ اسی پر اڑے رہے آدمی۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم ومحقرات الاعمال انہن لیجتمعن علی الرجل حتی یہلکنہ، حقیر اور معمولی گناہوں کو اور چھوٹے گناہوں سے بچو، یعنی کہ یہ معمولی چیز ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے کتنا زیادہ گناہ ملے گا، تو معمولی گناہوں سے بھی بچ کر کے رہو، کیونکہ یہ اکٹھا ہو کر آدمی کے لیے باعث ہلاکت بن جاتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے گناہ اکٹھا ہو جائیں گے تو زیادہ ہو جائیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری جگہ فرمایا، لعن اللہ السارق یسرق البیضۃ فتقطع یدہ ویسرق الحبل فتقطع یدہ، لعنت کرے اللہ اس چور پر جو انڈے چوراتا پھرتا ہے، پھر اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، پھر وہ ایک معمولی رسی چوراتا ہے، پھر بھی اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، یعنی ہاتھ کٹوا لیتا ہے وہ معمولی چیزوں پر، انڈے کی چوری پہ، رسی کی چوری پہ، رسی سے مراد جیسے جانور کو باندھنے کے کام آتے ہیں چھوٹی چھوٹی رسیاں، تو معمولی چیزوں کی چوری کر کے وہ اپنے ہاتھ کو کٹوا لیتا ہے، کس قدر احمقانہ چیز ہے۔ تو معمولی چیزوں کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، خواہ وہ بدعت ہو، خواہ وہ گمراہی ہو، کوئی بھی چیز ہو، حتیٰ کہ وہ کوئی بدعت ہو یا گناہ ہو، جو بھی چیز ہو، اسے معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہی چیزیں بڑی بن جاتی ہیں۔ اگر ایک چھوٹا گناہ بڑے گناہ کا سبب بن سکتا ہے تو ایک بدعت بدرجہ اولا، گرچہ وہ چھوٹی ہے، آگے چل کر کے بڑی بدعت کا باعث ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے جو بھی اہل بدعت کی حالت اور ان کے بدعت پر اور پھر انجام حال ہیں اس پر غور کرے گا، وہ بدعت کے خطرات کو ضرور سمجھے گا کہ یہ بدعتیں انسان کو کس طرح دھیرے دھیرے اسلام سے باہر کر دیتی ہیں، جس طرح کی غلو کرنے والے روافظ اور اسی طرح سے غلو کرنے والے صوفیوں کے ساتھ ہوا کہ ان کی بدعتوں نے انہیں حلول اور وحدت الوجود جیسے کفریہ عقائد تک پہنچا دیا۔
آگے مصنف رحمہ اللہ کہتے ہیں فانظر رحمک اللہ کل من سمعت کلامہ من اہل زمانک خاصۃ فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء فإن نسبت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تختر عليه شيء فتسقط في النار۔ یہ بہت ہی اہم بات بتا رہے ہیں کہ اللہ پر رحم فرمائے، پہلے آپ دیکھیں کہ جس کی بھی بات آپ سنیں بطور خاص اپنے زمانہ میں تو جلدی نہ کریں۔ کوئی آپ سے دین کے بارے میں کچھ بتا رہا ہے تو کہہ رہی کہ اس کو لے کے آپ عجلت کا شکار نہ ہو اور بغیر کسی چیز میں پڑے اس تعلق سے آپ سوال کریں اور غور کریں کہ کیا اس بارے میں صحابہ میں سے کسی نے کلام کیا ہے یا ہم سے پہلے کسی عالم نے اس پر کلام کیا ہے۔ اگر کسی سے کوئی اثر مل جائے تو اسی کو پکڑ لیں اور اس سے آگے کسی چیز کی طرف تجاوز نہ کریں اور اس پر کسی بھی چیز کو اختیار نہ کریں کہ دوزخ میں گر جائیں، یعنی اس کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے کی بات نہ لیں یا کسی دوسری چیز کو اختیار نہ کریں۔ کہتے ہیں کہ مصنف رحم اللہ یہاں پر اس بات کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں کہ جو بھی ان کا کلام پڑھے اسے چاہیے کہ وہ کسی کے کلام کو سن کر جلدی میں نہ پڑھے، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ پہلے کتاب اللہ، سنت رسول اور سلف صالحین کے طریقوں کو دیکھے کہ کس طرح کتاب و سنت اور رشد و ہدایت پر وہ قائم تھے، انہیں بدعات اور باطل امور سے کس قدر نفرت تھی، یہاں تک کہ ان کی سیرت اور سوانح کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی بدعات میں واقع نہیں ہوا، اور یہ کہ وہ حق پر تھے اور حق انہی کے ساتھ رہتا تھا وہ جہاں کہیں بھی رہتے تھے۔ اور چونکہ مصنف رحمہ اللہ کو سلف صالحین کے روشن احوال کا علم تھا، اسی لیے انہوں نے ہر سنی مسلمان کو آگاہ کیا ہے کہ وہ کسی بدعات میں مبتلا ہونے سے پہلے اہل علم سے سوال کریں، غور و فکر کریں، سلف کی سیرت کو تلاش کریں۔ اگر یہ واضح ہو جائے کہ اسے کسی صحابی نے کہا ہے یا اس پر کتاب و سنت سے کوئی دلیل مل جائے تو اسی کو وہ پکڑ لے مضبوطی سے، اور اگر ان میں سے اسے کچھ نہ ملے تو اس سے بچ کر رہے کہ اس اجنبی کلام پر اسے کوئی دلیل نہیں مل رہی ہے، نہ ہی کتاب و سنت سے اور نہ ہی صحابہ اور سلف میں سے کسی کے قول سے، اور یہی معیار دین کے اندر ہر کلام کے لیے ہونا چاہیے، گرچہ بہت سے خیر خواہ علماء نے ایسے اصول اور معیار بنائے ہوئے ہیں کہ جنہیں قبول بھی کیا جا سکتا ہے اور رد بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی دوسرے کوئی بھی ہو ان کے کلام کو رد بھی کیا جا سکتا ہے اور قبول بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی کتاب و سنت کے موافق اگر بات ہوگی تو قبول کیا جائے گا اور اگر مخالف ہوگی تو اسے رد کیا جائے گا۔ چنانچہ انہی کے ایک اصول میں سے یہ بھی یعنی سلف صالحین کے اصول میں سے ہے کل یؤخذ من قولہ ویرد الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہر ایک کے قول کو لیا بھی جا سکتا ہے اور اسے رد بھی کیا جا سکتا ہے سوائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ آپ کے قول کو رد بالکل نہیں کیا جائے گا بلکہ صرف قبول کیا جائے گا۔ اور انہی کے اصول میں سے امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ قول بھی ہے۔ سلف صالحین کہتے تھے اذا خالف قولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاضربوا بقولی ارض الحائط، کہ جب میری کوئی بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مخالف ہو جائے تو میرے قول کو دیوار پر مار دو۔ تو یہ سلف صالحین ائمہ دین خود کہتے تھے کہ میری بات اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو، آپ کی کسی بات سے، کسی سنت سے، تو میری بات کو دیوار پر مار دو۔ اور اسی طرح امام احمد رحمہ اللہ کا یہ قول بھی ہے لا تقلدنی ولا تقلد مالکا ولا الاوزاعی وخذ من حیث اخذوا، سن لو تم نہ میری تقلید کرو، نہ مالک کی اور نہ ہی اوزاعی کی۔ امام اوزاعی اور امام مالک بھی کبار ائمہ مانے جاتے ہیں، بلکہ تم وہیں سے دین کو لو جہاں سے انہوں نے لیا ہے، جہاں سے ائمہ دین نے دین کو حاصل کیا ہے تم بھی وہیں سے حاصل کرو۔ تو یہ ائمہ دین، محدثین کرام، فقہائے امت
یہ لوگ ہمارے لیے ایک طرح سے آئیڈیل ہیں کہ انہوں نے دین کو کیسے سیکھا، دین پر کیسے عمل کیا، اور انہوں نے دین کو کہاں سے سیکھا۔ ہم بھی ویسے ہی کریں اور اسی طریقے سے ہم دین کو سیکھیں، یہ کہنا چاہتے ہیں امام احمد رحمہ اللہ۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا ہے اذا صح الحدیث فهو مذہبی، حدیث جو صحیح مل جائے وہی ہمارا مذہب ہے، وہی ہمارا دین ہے۔ تمام ائمہ کرام نے یہ بات کہی ہے، سلف صالحین نے کتاب و سنت کا حوالہ دیا ہے، صحابہ کرام کا حوالہ دیا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دین کتاب و سنت کے اندر محدود ہے۔ دین کا کوئی بھی معاملہ ہو فوراً اسے قرآن اور سنت کی طرف لوٹایا جائے گا، اسی طریقے سے جیسے اسے صحابہ کرام نے سمجھا ہے۔ مشہور آیت ہے قرآن کریم کی سورہ نساء کے اندر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور ان لوگوں کی جو تمہارے ذمہ داران ہیں، اولو الامر، جو اولو الامر ہیں، یعنی علماء اور حکام کی۔ تمام مفسرین نے انہی دونوں کو مراد لیا ہے، علماء اور حکام کو، امراء اور علماء کو مراد لیا ہے، تو ان کی بھی اطاعت کرو۔ اگر تمہارے درمیان کسی بھی چیز میں اختلاف ہو جائے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، یعنی اللہ کی کتاب کی طرف اور اس کے رسول کی سنت کی طرف اسے لوٹا دو۔ اگر تم مومن ہو، اگر تمہارا ایمان ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، تو اگر ایمان والے ہو، سچے ایمان والے ہو، اللہ اور اس کی اور اسی طریقے سے قیامت کے دن پر ایمان لانے والے ہو، تو پھر تمہارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ تمہارے درمیان کسی بھی چیز کے اندر اختلاف ہو جائے، خواہ وہ معمولی چیز ہی کیوں نہ ہو، تو اس کا حل تم کتاب و سنت کے اندر تلاش کرو، کسی فقہ کے اندر نہیں، کسی کی رائے اور قول کے اندر نہیں کہ فلاں کیا کہتا فلاں کیا۔ کتاب و سنت کے اندر دیکھو۔ اس بحث سے معلوم ہوا کہ اندھی تقلید کسی کی کرنے سے ائمہ کرام نے خود روکا ہے اور دین کے اندر منع کیا گیا ہے۔ بلکہ اگر ہمیں کسی کا قول ملتا ہے، کوئی بھی عالم ہو دنیا کا، کسی بھی مسلک اور مذہب سے متعلق ہو، تو اس پر غور کیا جائے گا۔ ہاں، کتاب اللہ سے کوئی آیت ہو، حدیث کوئی ہو، تو بلا چونچرا اور بغیر غور فکر اسے قبول کیا جائے گا۔ لیکن اگر کسی دوسرے کی رائے، کسی امتی کی اگر رائے ہو، کوئی قول ہو دین کے بارے میں کوئی کہتا ہے، کوئی مسئلہ بتاتا ہے، کوئی چیز کہتا ہے، اپنی رائے پیش کرتا ہے، تو اس کی اس رائے کو، اس کے اس قول کو کتاب و سنت پر پیش کیا جائے گا، اس پر غور کیا جائے گا اور کتاب و سنت پر پیش کیا جائے گا۔ اگر وہ کتاب و سنت کے موافق ہے تو اسے لیا جائے گا، اور اگر مخالف ہے تو دیوار پر مار دیا جائے گا، جیسا کہ امام شافعی نے کہا۔ تو یہ ہے اصل میں یار، یہ نہیں کہ کسی کا قول پایا اور وہ اپنی جماعت کا امیر ہے، اپنی تنظیم کا مرشد ہے، یا اپنے مسلک اور مذہب کا وہ امام ہے، مقتدی امام ہے، تو ہم اس کی بات کو پکڑ لیں، یہ کہتے ہوئے کہ انہوں نے قرآن اور حدیث کو ہم سے اچھا سمجھا ہے، ہو سکتا ہے اس کا معنی کچھ اور ہو، انہوں نے اچھا سے سمجھا ہو، اس لیے انہوں نے یہ بات کہی ہے، تو ان کی بات کو پکڑ کے بیٹھ جائیں، گرچہ وہ قرآن کے مخالف ہو، حدیث کی مخالف ہو۔ یہ کیا ہے؟ یہ اندھی تقلید ہے۔ لیکن اگر کوئی اس کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں پرکھتا ہے، دیکھتا ہے، جانچتا ہے، کوئی بھی ہو اس کا قول، چاہے آج کا کوئی انسان ہو یا ماضی کا کوئی انسان ہو،
1 سال 2 سال پہلے اس کا انتقال ہو گیا ہو، یا 50 سال 100 سال پہلے انتقال ہو گیا، یا 500 سال 1000 سال پہلے انتقال ہو گیا ہو، کوئی بھی ہو، اگر اس کا قول ہمارے سامنے آتا ہے، اس کی بات ہمارے سامنے آتی ہے، تو ہم اس کو جانچیں گے قرآن حدیث کی روشنی میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے منہج کے مطابق، صحابہ کرام کے فہم کے مطابق ہم اس کو جانچیں گے، کیونکہ دین کے اندر اصل قرآن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، منہج ہے، صحابہ کا فہم ہے، یہ ساری چیزیں، ان کے علاوہ اور دوسری چیزیں دین کے اندر حجت نہیں ہے۔ کوئی بھی ہو، ہم اس کے قول کو، اس کی رائے کو، ایسا نہیں ہم کوئی بھی رائے پیش کرتا ہے دین کے معاملے میں، کوئی رائے دیتا ہے یا کوئی بات کہتا ہے تو اس کا احترام کیا جائے گا، لیکن اس کی بات یا اس کی رائے اسی وقت قبول کی جائے گی جب اسے پرکھ لیا جائے گا کہ کیا یہ حقیقت میں دین کا حصہ ہے، اس کا ثبوت ملتا ہے قرآن کے اندر، حدیث کے اندر، اور صحابہ نے کیا ایسے ہی اسے سمجھا ہے جیسا انہوں نے سمجھایا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں پرکھ کر کے پکی ہو جائیں گی اور یہ واضح ہو جائے گا کہ ہاں یہ چیز شریعت کے اندر ہے، قرآن کے اندر کوئی دلیل مل گئی یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کوئی دلیل مل گئی، اور یہ کہ جیسے انہوں نے سمجھایا ہے، انہوں نے سمجھا ہے، صحابہ نے بھی ویسے ہی سمجھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے مطابق، جب یہ بالکل واضح ہو جائے تو پھر اس کو لیا جائے گا، کوئی بھی ہو۔ اور اگر کتاب و سنت ہی سے کیوں نہ دلیل کی روشنی میں کوئی بات کہہ رہا ہو کوئی، لیکن وہ اپنے طریقے سے سمجھ رہا ہو، صحابہ کے فہم کے خلاف ہو وہ، تو ایسی صورت میں بھی اس کی بات رد کر دی جائے گی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کچھ اور کہہ رہے ہیں اور اس آیت کا مطلب یہ کچھ اور لے رہے ہیں، دلیل تو دے رہے ہیں قرآن سے، لیکن اس کا مطلب یہ کچھ اور نکال رہے ہیں، جبکہ حدیث میں اس کا مطلب کچھ اور بتایا گیا ہے، یا صحابہ میں سے کسی نے اس کا مطلب کچھ اور بتایا، ظاہر سی بات ہے صحابہ نے بتایا تو نبی سے سیکھ کر بتایا ہوگا، اس سے ہٹ کر کے یہ اس کا مطلب کچھ اور بتا رہے، اور یہ چیز آپ دیکھیں گے جو عقدی اور فکری طور پر منحرف اور گمراہ فرقے ہیں، جیسے خوارج ہیں، روافض ہیں، اور اس طریقے سے جو دوسرے فرقے ہیں، ان کے یہاں یہ چیز آپ دیکھیں گے۔ چنانچہ دین کے معاملے میں کوئی معمولی سے معمولی چیز بھی ہو، وہ ہلاکت کا باعث بن سکتی ہو، تو ایسی چیزوں سے بھی ہمیں خبردار رہنا چاہیے، آگاہ رہنا چاہیے، معمولی چیزوں کو بھی ہمیں حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، ان سے بچ کر رہنا چاہیے، خواہ وہ کوئی گناہ ہو، کوئی بدعت ہو، کوئی گمراہی ہو، کیونکہ یہی چھوٹی چیزیں آگے چل کر کے بڑی خطرناک اور بھیانک بن جایا کرتی ہیں۔ اسی لیے سلف صالحین چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی ڈرتے تھے اور چھوٹی چھوٹی بدعتوں سے بھی لوگوں کو آگاہ کرتے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین پر صحیح سے عمل کرنے، اسے سمجھنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور آپ کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔